ایک کیس میرے کو اس کے گھر کے افراد نے بولا وہ سمجھاؤ یہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، اس طرح کی بھی نوبت آئی. میں وہ سمجھایا میں نے، نہ پروف ہے نہ کچھ، بس میرا دل ہی اتر گیا، یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ ایسا کرتی ہے. یعنی وہ اتنا بیچارہ بد نصیب نکلا جس کو میں نے جا کے شاید گھر میں جا کے سمجھایا تھا، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. تو پھر بھی اس نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو فقط شک کی بنا پر. یہ مطلب غیر مرد کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، پروف اس کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ترکیب ہے. بیچاری کو برباد کر دیا. جو لڑکے کو تو گھر اور مل جاتی ہے، لڑکی بیچاری پھر اس الزام میں جس کو مطلب فارغ کیا تو کہیں نہیں رہتی یار. اب کتنی بددعائیں کتنی مطلب کو سنے اور ان کو ملی ہوں گی، اور کتنا مطلب ان کی ماں کے اور باپ کے بہنوں کے خود کا دل چلا ہوگا بیچاروں کے. تو یہ مطلب بھی یہ کہانی بہت ہے. اس طرح کے معاملات کی علم نہیں ہے اور احساس نہیں ہے، اور ٹھا کر کے تہمت لگا دی جاتی ہے. تو اس طرح مطلب تہمت لگانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان پر گناہ کی تہمت لگائے تو اس کو اللہ پاک قیامت میں ردغۃ الخبال، یہ جہنم کا ایک مقام ہے، ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے اس پہ رکھے گا. وہ کتنی خوفناک جگہ ہوگی. اور یہاں تک کہ وہ اپنی تہمت سے نکل آئے جو اس نے لگائی تھی. تو اب یہ کہ نکل آئے اس کی شروعات، جسے ایک شرح یہ کہ اس کا عذاب پورا ہو جائے اور یہ اس سے فارغ ہو جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ الزام لگاتے ہیں. حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک منظر دیکھا کہ وہ زبان سے لٹکے ہوئے تھے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر الزام گناہ لگاتے تھے، گناہ کا الزام لگاتے تھے. تو کیسی بے بسی ہوگی اس وقت. یہاں تو دنیا میں کوئی تکلیف میں آ بھی جائے تو چار آدمی ہمدردی کرنے والے بھی مل جائیں گے، تسلی دینے والے مل جائیں گے، چھڑانے والے مل جائیں گے، شیر کا سما شیر کوئی آ جائے گا جو ان کو مار بھگائے گا. لیکن آخرت میں تو کس کی چلے گی یار؟ اگر رب نے پکڑ لیا، رب کی پکڑ سے تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا. اللہ پاک سے ہم اسی کی پناہ پکڑ دیں کہ بس ہمیں بے حساب بخش دے. تو یہ بات پہ ہمارے تہمت لگائی جاتی ہے، ایک پر نہیں. خالی یہ تو گھریلو کہانی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تہمت لگاتے ہیں، ثبوت کسی کے پاس شرعی ثبوت نہیں ہوتا. یہ ثبوت بھی اس کو بولتے ہیں کہ فون سے دیر سے لگا رہتا ہے، یہ ثبوت ہے. یہ کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے یا یہ باہر نکل جاتی ہے اور دیر میں آتی ہے، یہ ثبوت ہوتے ہیں ان کے گلے سڑے. سمجھے؟ یہ ثبوت تھوڑی. تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ یہ علم کی کمی کی وجہ ایسا ہوتا ہے. تو کسی پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن الظن من حسن العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ حسن ظن یعنی اچھا خیال کسی کے بارے میں رکھنا یہ اچھی عبادت سے ہے. تو ہمیں مطلب مسلمانوں پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے. ایک دم سے مطلب اس کے بارے میں منفی ذہن، مائنس ذہن نہیں بنانا چاہیے.